نحمدہ نصلی علیہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چیف آف آرمی اسٹاف اسلامی جمہوریہ پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف صاحب، میں آپ سے عام شہری کی ہونے کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا جو منصب ہے، انتہائی اہم ذمہ داری اس ملک کی حفاظت، اس ملک کا جو بارڈر ہے اس کی حفاظت اور اس کی لیڈ کرنا اور ملک کی حفاظت کرنا آپ کے فرائض میں آتا ہے۔ جناب سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ملک کی جو عوام 74% لوگ جو ہیں، جس لیڈر کو، جس پارٹی کی جس لیڈر کی حمایت کرتے ہیں، اسے پس پش ڈال کر آپ 20 یا 25 یا 26%، جو 14 15 16 جماعتیں ملا کے یہ 26% بنتے ہیں، ان کی آپ حمایت کر رہے ہیں، اور یہ ان کی حمایت کر کے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو 74% لوگ ہیں، یہ اس ملک کے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ چیف صاحب، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ طاقت کے اوپر یہ چھڑی جو ہے، جو آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے، یہ آپ کو یہ عہدہ جس منصب کا فائز ہے، یہ آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان نے دیا ہے، یہ آپ کو جو بائیڈن نے نہیں دیا، یہ ڈونلڈ لو نے نہیں آپ کو دیا، یہ برطانیہ نے نہیں دیا، یہ یہود اور نصارہ نے نہیں دیا، یہ اسرائیل نے نہیں دیا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے دیا۔ چیف صاحب، ایک شخص تو غلط ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں احتراماً آپ سے گزارش کرتا ہوں، لیکن جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں، جو کرسی آپ کے پاس ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس کرسی کو اور اس مقام کی قدر کرتے ہوئے آپ کے فرائض یہ ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق، اس وقت پورے ملک میں غیر آئینی کام ہو رہے ہیں اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا چکا ہے، اور کسی کو اس چیز کا خیال نہیں۔ محترم، میں نہایت ہی احترام سے عرض کروں گا کہ یہود اور نصارہ نے اسی طرح کیا، طاقت کے بل بوتے کے اوپر دنیا میں کوئی کسی سے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتا، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کے کچھ چند سربراہ جو ہیں اور چند لوگ جو ہیں اداروں کے، وہ مکمل طور پر یہود اور نصارہ کی پشت بنائی کر رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے سازشوں پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو لوگ امریکہ، برطانیہ، انڈیا یا اسرائیل یا ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے کہنے کے اوپر سارے کام طاقت سے کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو شخص غلام مصطفیٰ ہو، اس کو کوئی طاقت، کوئی ٹینک، کوئی گولہ، کوئی بارود، کوئی ایسی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی، اس کو ہرا نہیں سکتی جو غلام مصطفیٰ ہے، جو غلام اسرائیل ہے، جو غلام یہود اور نصارہ ہے، وہ کسی کو اپنی طاقت سے کچل نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ان پہ کبھی اعتماد نہیں کرنا۔ ہم لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے گا تو امریکہ یہ کر لے گا۔ ایران کے اوپر 20-25 سال پابندیاں رہی ہیں تو وہ لوگ جیتے، وہ قوم زندہ ہے، آج بھی وہ قوم ہے،
ہماری قوم کو بکھیر دیا گیا، ہماری قوم کو ایسا بکھیرا کہ جو ملک ہم سے 20 20 30 30 سال بعد آزاد ہوئے ہیں، آج وہ ملک ترقی کی بلندی کو چھو رہے ہیں، اور یہ 75 سال سے پاکستان کی عوام کے اوپر، چیف صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک چیز کے اوپر ٹیکس لگتا ہے تو ہوٹل پہ جاؤ تو ہوٹل والا ٹیکس وصول کرتا ہے، درزی کے پاس جاؤ ٹیکس وصول کرتا ہے، دکاندار کے پاس جاؤ ٹیکس وصول کرتا ہے، پیٹرول پمپ پہ جاؤ وہ ٹیکس، کہیں پہ جاؤ خریدار ایک غریب ہے، اس ملک کے جو ہے 65% غریب لوگ ہیں، 35 40% تو وہ لوگ ہیں جو بالکل انتہائی مستحق ہیں، یہ سارا بوجھ ان لوگوں پہ پڑتا ہے، اور برابر کا جتنے امیر ہیں، شہنشاہیت ہے، جو اس ملک کے عوام کا خون چوس رہے ہیں، وہ بھی اسی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک غریب جو ہے دیہڑی دار وہ بھی اسی قطار میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ 73% لوگوں کا احترام کریں، ان کا احترام کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے منصب کو، اس منصب کا بہت انتہائی احترام ہے، جس سیٹ پہ جس منصب پہ آپ فائز ہیں اس کا بہت احترام ہے، تو اس منصب کا احترام کرتے ہوئے آپ کے اوپر لازم ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ احترام کرتے ہیں، ہماری جو فوج ہے وہ ہماری فوج ہے، فوج ہم میں سے ہے، ہم فوج میں سے ہیں، لیکن فوج کو اپنی وہ ڈیوٹیاں کرنی چاہیے جو ان کے ذمے ہیں۔ ایک طرف تو فوج کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہے، دوسری طرف کون لوگ ہیں چیف صاحب جو پرائیویٹ کپڑوں میں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ یا تو آپ کی انٹیلیجنس آپ کو صحیح گائیڈنس نہیں دیتی، صحیح معلومات فراہم نہیں کرتی، یا آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ میں ہم شہری ہونے کے ناطے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا اس ملک کی تمام مائیں بہنیں، یہ جو عورتیں، ان کے ساتھ جو شخص مہینہ پہلے سے جاوید ہاشمی کی کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا تو اس کے گھر کو چھاپا نہیں پڑا، آج اس نے ایک بیان دیا اس کے گھر چھاپا پڑ گیا۔ 74% عوام جس پارٹی کے ساتھ ہے اس کو آپ روندنا چاہتے ہیں، اور بقایا 26% کو آپ حمایت کرتے ہیں، ایسا اس ملک کو، یہ ملک 75 سال اور پیچھے چلا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے اس منصب پہ فائز ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کا استعمال آپ اس طرح نہ ہونے دیں کہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر، اب 74% لوگ کتنے کروڑ بنتے ہیں، وہ سارے غدار ہیں، وہ سارے غلط ہیں، اور نہایت احترام سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے یہ عرض ہے، کیا یہ جو لوگ ہیں، میاں نواز شریف، اس کی بیٹی نے، ایاز صادق نے، خواجہ آصف نے، سعد رفیق نے، ان لوگوں نے کیا کیا باتیں ہماری آرمی کے خلاف نہیں کہی ہے؟ فلور دا ہاؤس، پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کیا غلیظ باتیں کی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا یہ ججوں کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، کیا اس وقت کے فیصلے فوج کے جن اعلیٰ عہدے پہ فائز لوگوں نے کیے، اگر وہ غلط تھے تو ان سب کو پھانسی دی جائے؟ وہ جج غلط تھے، انہوں نے غلط فیصلے دیے تو ان کو پھانسی دے دیں، پھر تو ہوا انصاف۔ یا آج کے لوگ غلط ہیں تو وہ صحیح تھے تو ان کو سب کو جیل جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف بننے کے لیے ایک تو ملک کا بہت بڑا سرمایہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے، اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، اس کی انتہائی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بات کو اگر آپ تک پہنچے تو اس کو ضرور سنیں کہ 73% جو لوگ ہیں آپ ان کو روندنے کی کوشش کر رہے ہیں طاقت سے۔ میں آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں شہری ہونے کے ناطے کہ آپ کی جو انٹیلیجنس ہے، آپ کی جو آئی ایس آئی ہے، یا آپ کی جو او ایم آئی ہے، یا آپ کی جو آئی بی ہے، جتنے ادارے ہیں جو آپ کو رپورٹنگ کرتے ہیں صحیح رپورٹنگ نہیں دیتے،
میں چیف صاحب آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا، اس کا جنازہ دفن نہیں ہوا، اس سے پہلے DGISI کا پریس کانفرنس کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ ساری باتیں آپ سمجھتے ہیں، ہم عوام بھی سمجھتے ہیں، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم، اور 74% جو جس پارٹی کی لوگ حمایت کر رہے ہیں، جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو آپ طاقت سے کچلنا چاہتے ہیں، 26% کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور چیف صاحب آپ کو اگر کسی نے یہ خبر نہیں دی، آپ کے پاس اگر یہ خبر نہیں ہے، آپ کو کسی نے یہ خبر نہیں پہنچائی، آپ تک نہیں پہنچی، تو کیا چیف صاحب یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کی معلومات میں نہیں ہے؟ یہ چیزیں آپ کے اس بات کی خبر نہیں ہے، اس بات کی آپ کو علم نہیں ہے، اس بات کی آپ کو خبر نہیں ہے کہ آیا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اور کون کس کو کیا کہتا رہا، کون کیا کرتا ہے؟ یہ رپورٹیں تو آپ کے پاس ساری جاتی ہے۔ اس کے باوجود اس غریب عوام کے ساتھ جو لوگ اپنی مرضی سے لوگوں کے ضمیروں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر میں الزام نہیں لگاتا، لیکن آپ کی آنکھیں دیکھنے والی ہونی چاہیے، کان سننے والی ہونی چاہیے، اور آپ کی خود نگرانی ہونی چاہیے کہ آیا کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جو گاڑیاں ہمارے اس میں آئین میں ممنوع ہیں توشہ خانے سے لینے کی، جو لوگ گاڑیاں گھر لے کر گئے، کیا ان کو آپ کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے ہیں؟ یہ جج اپنی مرضی سے یہ اپنے فیصلے کیوں نہیں صحیح کرتے؟ یا جج غلط ہے، یا ان سے فیصلے غلط کرائے جاتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ وہی جج ہیں، یہی سپریم کورٹ ہے، انہوں نے 90 دن کا الیکشن کا جب کہا تھا 14 مئی کو، تو کیوں نہیں ہوئے؟ وہ آئین نہیں ٹوٹا، ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوا ہے؟ کیا یہ چیزیں پوری دنیا نہیں دیکھتی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے چیف صاحب۔ اور چیف صاحب ایک عرض ہے، گزارش ہے کہ فرعون کے ساتھ بڑی طاقت تھی اس کے پاس، بڑی فوج تھی اس کے پاس، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی فوج نہیں تھی، وہ غرق ہو گیا تھا، اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اور یہ سب طاقت کے بل بوتے پہ کچھ نہیں ہوتا، وہ انسان غلام مصطفیٰ ہے، وہ انسان ننگے پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتا ہے، وہ انسان حرم پاک میں ننگے پاؤں جاتا ہے، وہ انسان آکڑ کے نہیں چلتا۔ اس کے پاس طاقت بھی تھی تو اس نے اپنے ملک کا لباس پہن کے اپنی لاج رکھی۔ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس نے جو اسلامی فوبیا کی بات کی ہے، اس نے لنگر خانے دیے ہیں، اس نے صحت کارڈ دیا غریبوں کو۔ میں ایک پسماندہ علاقے کا رہنے والا ہوں، ایک انسان ہارٹ کا مریض ہو جائے، زکوات کا فارم سگنیچر کراتے کراتے MLA MPA کی وہ گھر کے یا ان کے دفتروں کے چکر لگاتے لگاتے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں؟ اس کو عمران خان کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان غریب لوگوں کا۔ یہ کوئی برے لوگ تھے جو لوگ روڈ پہ سوتے تھے، ان کو اس نے شٹر روم دیے، یہ گناہ کیا۔ اس نے کون سا اسلامی فوبیا کی بات بھی اس نے گناہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جو قانون ہے، اس کے اوپر جو کیا، جس کا جو لٹریچر اس نے نکالا، اسلامی لازم قرار دیا، یہ غلط کیا۔ اس نے حکم متحدہ میں وہ تقریر کی اور اسلام کا اس نے کیس لڑا مضبوطی سے، یہ اس نے جرم کیا، یہ اس کا گناہ ہے۔ اور یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ پاکستان کو کمزور در کمزور کرو، ان کی امداد روکو، ان کا قرضہ روک کے پھر قرضہ بڑی سخت شرائط کے ساتھ دو، تاکہ اس ملک کی عوام اتنی مجبور ہو جائے کہ یا تو خودکشیاں کرے یا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے۔ اس لیے یہ آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ اس کے اوپر آپ غور کریں، اور غور کرنے کے بعد وہ فیصلے کریں، فری اور فیئر الیکشن ہوں، ہر پارٹی کو برابر مواقع فراہم کیے جائیں، جس کے مطابق الیکشن ہو، جو گورنمنٹ پہ آئے۔ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو چیف صاحب وہ تو فوری کو ان کے پاس اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ملک میں استحکام آئے گا۔ وہ خود 2 سال میں، سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں پتہ چل جائے گا کارکردگی سے۔ پھر دوسرا آئے، پھر دوسری جو پارٹی عوام ریجیکٹ کر دیں گے جو کام صحیح نہیں کرے گا۔ اور اس طریقے سے جبر سے اگر کوئی گورنمنٹ بنائی بھی گئی کسی دھاندلی سے تو وہ چل تو نہیں سکے گی۔ پھر الیکشن ہوں گے، پھر اس ملک کا نقصان ہوگا، پھر اربوں روپے خرچ ہوں گے، پھر یہ معاملات ہوں گے، پھر یہ توڑ جوڑ ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں، میرا کوئی لفظ آپ کے اگر شان خلاف ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر غور فرمائیں، اور آپ سے اور تمام دیگر پاکستانی اعلیٰ عہدیداران سے کہ اس کے اوپر ضرور غور فرمائیں، اور خصوصاً انصاف کرنے والوں کو جب وہ انصاف کسی کے کہنے پہ کرنا شروع کر دیں گے، تو چرچل نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں انصاف ہو رہا ہے تو ہم کہیں نہیں آ رہے، تو وہ پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے، جہاں سے سورج نکلا اور جہاں غروب ہوا۔ اور اگر ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہوگا، انصاف کسی کے کہنے پہ فیصلے ہوں گے، تو چیف صاحب پھر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے گزارش کروں گا۔ اللہ حافظ۔